نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی وہ آپ کو اس ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ سہیل افریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج میری ہے، ملک میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم خبر دنیا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ایک اہم ٹویٹ کی ہے۔ ایگزیکٹلی جو صورتحال ہوئی ہے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی وہ آپ کو اس ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے وہ قابل ستائش ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ سہیل افریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالف کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملکی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو جواب دہ ہیں۔ اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کی عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج میری ہے، ملک میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پاک سے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے مگر اس کے باوجود بد امنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور کبھی پولیس فورسز کے اہلکار کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلے کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اہم سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیرپا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نہتے لوگوں پر تشدد کرنا، سیدھی گولیاں چلانا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپرز سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانے میں بے معنی تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام۔ ناظرین، یہ اہم پیغام ہے عمران خان کا جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر دیا ہے۔